بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے کل کے سبق میں زکوٰۃ کے متعلق 3 چیزیں پڑھی تھیں۔ نمبر 1 یہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے، اور نمبر 2 زکوٰۃ کی وجوب کی کچھ شرائط ہم نے پڑھی تھیں، اور نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا کہ کون سے یہ کتنی قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہے۔ اس سے متعلق آپ کو عملی کتاب میں کام دیا گیا تھا اور کچھ نوٹ بک کا کام بھی تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ کام کر بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 33 پر ایک تو آپ نے سوال نمبر 2 زکوٰۃ کس پر واجب ہے، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے شرائط لکھیے، یہ آپ نے نوٹ بک پہ کرنا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 6 زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے کیا وعید ہے، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا تھا، آیت کو اور اس کے ترجمے کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 2 مختصر سوال یہ کرنا تھا کہ اینٹیں، پتھر اور مٹی کے برتن اگر تجارت کے لیے ہوں تو کیا ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جی ہاں، اینٹیں، پتھر، مٹی کے برتن، گھاس پھوس بھی اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا اگلا عنوان زکوٰۃ کے نصاب سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ آپ کتاب دیکھیں، ہمارا عنوان ہے آج کا زکوٰۃ کا نصاب۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ شریعت نے ایک خاص مقدار متعین کی ہے، اس مقدار کا جو مالک شخص ہوتا ہے اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، اور اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، شریعت نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک خاص مقدار متعین کی ہے، جو اس مقدار کا مالک ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں اور اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ اب سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا، چاندی کا نصاب 52 تولے 6 ماشے یعنی 612 گرام، یہ چاندی کا نصاب ہے، اور 2.5% مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ اب 612 گرام میں سے اگر 2.5% نکالیں تو یہ 15 گرام اور 1 گرام کا تیسرا حصہ بنتا ہے۔ اسی طرح سونے کا نصاب جو ہے وہ 7 تولے اور 6 ماشے ہے، اور یہ 78 گرام 87 گرام 87 گرام سونا بنتا ہے۔ اس میں سے اگر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ 2 گرام اور 1 گرام کا 5واں حصہ بنتا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جو مال تجارت کے لیے ہے تو اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا نصاب بھی سونے اور چاندی کے حساب سے ہی ہوگا۔ سونے کے حساب سے ہو تو 7 تولے اور 6 ماشے کے حساب سے جتنی قیمت بنتی ہے اس کا مال دیکھا جائے گا، اور چاندی کے حساب سے ہو تو 52 تولے 6 ماشے کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنا مال تجارت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اتنا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ میں قیمت دینا، چیز کی قیمت دینا کیسا ہے، آیا درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اصل بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مال ہے وہی مال ادا کیا جائے زکوٰۃ کے اندر۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر 100 بوریاں تجارت کی غرض سے 100 بوریاں گندم کی یا 100 بوریاں چاول کی پڑی ہوئی ہیں،
تو اصل تو یہ بنتا ہے کہ وہی چاول یا گندم کی 2.5 بوریاں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن اگر ان 2.5 بوریوں کی قیمت دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی ہے، 100 تولہ چاندی ہے، تو بنتا تو یہ ہے کہ اس میں سے 2.5 تولے چاندی ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن اگر اس کی قیمت کوئی دے دے تو یہ بھی درست ہے، بلکہ جن لوگوں کو یہ قیمت ادا کرنی ہے، جن مصارف پر یہ خرچ کرنی ہے، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کی قیمت دے دی جائے یا ان کی ضرورت کی چیز خرید کر دے دی جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی یہ بات سمجھ لیں۔ زکوٰۃ تب ادا کی جائے گی کہ جب خاص مقدار جو نصاب کی متعین ہے، جب یہ شخص اس نصاب کا مالک ہوئے ہے تو اس دن سے اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے گا، اسلامی مہینے کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، آج ذی القعدہ کی 10 یا 11 تاریخ ہے۔ آج کسی شخص کے پاس اتنا مال آیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو آج سے اگلے سال ذی القعدہ کے مہینے میں جب یہ تاریخ آئے گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ دینا اس کے لیے لازم ہے، لیکن اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دے تو بھی جائز ہے، اپنے مال کا حساب کر کے پہلے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے قبل نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ نیت کب کی جائے گی؟ جب اپنا مال وہ زکوٰۃ دینے کے لیے الگ کر کے رکھ لیتا ہے، اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے کہ یہ میرے زکوٰۃ کا مال ہے اور اس کو میں نے ادا کرنا ہے، تو اسی وقت نیت کر لے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیں، تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، اس کے بچوں کو عیدی کے طور پر دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لیکن نیت کر لینا ضروری ہے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کی ہم بلند خوانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب۔ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، شریعت نے اس کی خاص مقدار مقرر کر دی ہے۔ جب اتنی مقدار کا کوئی شخص مالک ہو جاتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مال کی اسی خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے چاندی کا نصاب اور ان کی زکوٰۃ۔ چاندی کا نصاب 52 تولہ 6 ماشا یعنی 612 گرام چاندی ہے، اور اس کی زکوٰۃ 2.5% ہے، یعنی 15 گرام اور 1/3 گرام زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ سونے کا نصاب 7 تولہ 6 ماشا یعنی 87.5 گرام سونا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی 2.5% ہے، یعنی 2 گرام اور 5واں حصہ گرام کا زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تجارتی مال کا نصاب اور زکوٰۃ۔ تجارتی مال کا کوئی علیحدہ نصاب نہیں، بلکہ اس کا حساب سونے چاندی کے نصاب سے کیا جائے گا۔ اس طرح کے تجارتی مال کی قیمت لگائی جائے اور جتنا مال سونے کے نصاب کو یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے اتنا مال اس کا نصاب ہے، اور اس کی زکوٰۃ بھی 2.5% ہے۔ زکوٰۃ میں قیمت دینا۔ اصل فرض تو یہ ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اسی کا 2.5% زکوٰۃ میں دیا جائے۔ مثلا غلہ کی تجارت ہے تو تجارتی غلہ کا جس قدر سٹاک موجود ہے اسی کا 2.5% زکوٰۃ میں دیا جائے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اس کی قیمت دی جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی کے زیور یا برتن ہیں جن کا وزن 100 تولہ ہے تو اصل فرض تو یہ ہے کہ 2.5 تولہ چاندی زکوٰۃ میں دی جائے، لیکن اگر 2.5 تولہ چاندی کی قیمت کا کپڑا غلہ خرید کر دے دے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ اگر ضرورت مندوں کی سہولت اسی میں ہے تو یہی بہتر ہے۔ بہتر اور افضل وہ ہے جو ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق ہو اور جس میں اس کا نفع زیادہ ہو۔ زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی؟ نصاب کے بقدر مال ملکیت میں آنے کے بعد
چاند کے حساب سے سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے، دیر لگانا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی بعد میں بھی دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ نصاب کے بقدر مال کے مالک ہونے کے بعد اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دی، یہ بھی جائز ہے۔ سال مکمل نہیں ہوا تھا، پہلے ہی دے دی۔ زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ جب زکوٰۃ کی رقم کسی کو دی جائے یا علیحدہ کر کے رکھی جائے تو اس وقت یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ مال زکوٰۃ میں دیتا ہوں یا زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کرتا ہوں۔ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ اگر زکوٰۃ کی نیت کر کے کسی مستحق کو انعام کے طور پر یا بخشش کے طور پر یا کسی غریب کے بچوں کے عیدی کے نام سے رقم دے دی جائے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ عزیز طلباء، نصاب کے متعلق آپ نے یہ تفصیلاً باتیں پڑھ لی ہیں۔ اب جو آپ کا ہوم ورک ہے عملی کتاب کے حساب سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 33 پر سوال نمبر 3 ہے، زکوٰۃ کے نصاب کی تعریف کیجیے اور سونا چاندی کا نصاب بیان کیجیے۔ عزیز طلباء، یہ آپ نے سوال نمبر 3 آپ نے نوٹ بک کے اندر کرنا ہے۔ کتنے سوال اس ٹاپک میں سے نوٹ بک میں کرنے ہیں؟ سوال نمبر 1 کیا تھا، پھر سوال نمبر 2 کیا، پھر سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 جو ہے ہم اگلے سبق کے اندر جب پڑھیں گے تو یہ بھی نوٹ بک کے اندر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو مختصر سوال نمبر 6 تھا، اس کے تحت آگے مزید سوالات ہیں، تو یہ سوال آپ نے کرنے ہیں۔ مثلا سوال نمبر 3 ہے، کیا زکوٰۃ میں اس چیز کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، جی بالکل قیمت دے سکتے ہیں، بلکہ اگر مستحقین کے لیے ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کی چیز دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا زکوٰۃ میں بھی نیت ضروری ہے؟ اور اگر ہے تو کب کریں؟ بالکل زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے۔ جب زکوٰۃ کے مال کو الگ کر لیتا ہے یا جب زکوٰۃ ادا کرنے لگتا ہے اس وقت نیت کر لیں۔ زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی یہ بھی آپ عزیز طلباء پڑھ چکے ہیں، جب نصاب کا مالک ہونے پر پورا 1 سال ہو جائے تو اس وقت زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ سوال نمبر 6 آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا، تو یہ آج کا کام میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ عزیز طلباء، اب آپ اپنی ڈائری لکھ لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 33 سوال نمبر 3 نوٹ بک میں لکھیں اور یاد کریں۔ مختصر سوال نمبر 3، 4، 5 لکھیں اور یاد کریں۔ یہ تو آپ کا کام ہو گیا، آپ کو ڈائری بھی لکھوا دی۔ اب جو ہر ہفتے میں ایک ہم سنت عمل کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آج کا ہمارا مسنون عمل یہ ہے کہ سوار ہونے کے آداب کیا ہیں۔ جب آپ کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو عزیز طلباء مختصر یہ ہے کہ آپ دایاں ہاتھ اس سواری کو رکھیں، دایاں پاؤں اس سواری پر پہلے رکھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھ کے سوار ہوں، اور سواری پر سوار ہونے کی دعا آپ کو آتی ہے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیں، اور اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے بعد اپنی حفاظت کے لیے اور سواری کی حفاظت کے لیے آپ ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ عزیز طلباء، ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔